نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ذلك الذي يبشر الله عباده یہ وہ ہے جو خوشخبری سناتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت یا تعلق داری رشتہ داری میں. ومن یقترف حسنہ، اور جو کوئی نیکی کرے نزد لہ فیہا حسنا، ہم بڑھا دیتے ہیں اس میں نیکی، یعنی اجر بڑھا دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا آپ نے اللہ پر جھوٹ. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، بس اگر اللہ چاہتا تو مہر مار دیتا آپ کے دل پر. وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنے کلمات سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر کرتا ہے برائیوں سے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قبول کر لیتا ہے ان لوگوں کی بات جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کفر کرنے والے ان کے لیے شدید عذاب ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الشورى کا تیسرا رکوع آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل میں، اس محنت میں مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آج کے سبق میں، بلکہ پچھلے سبق کے آخر میں فرمایا کہ ظالم اور کافر و مشرک لوگ جو کفر و شرک کرتے ہیں اپنی بدعمالیوں سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن یہ عذاب اللہ کا ان پر آ کر رہے گا، اور ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے فی روضات الجنات، جنت کے باغات میں ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو وہاں رب کے ہاں ملے گا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کے سبق میں فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا وعدہ کیا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ بہ عبادہ، یہ اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری سنا رہا ہے۔ اور بندے کون سے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اللہ ہم سب کو یہ خوشخبری نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ آیت مبارکہ کا، اس کو سمجھنے سے پہلے وہ مکے کا ابتدائی دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور اس میں لوگوں کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ہوئے، خصوصاً آپ کی برادری اور رشتہ داروں کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب صفا پر آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، سب سے پہلا پتھر مارنے والا کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ وہ آپ کی برادری کا اور آپ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اسی طرح ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام کی طرف جاتے تو ابو جہل راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ کے گھر جانے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا، اور کبھی آپ کے اوپر اوجریاں ڈالی جاتی، حتیٰ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ باہر سے کسی نے بکری کی بچہ دانی پھینکی جو سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہانڈی پک رہی تھی اس کے اندر جا گری، اور آپ نے اس کو لاٹھی پر اٹھایا اور باہر جا کر کہا تو خوب رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، تم اتنی مخالفت کرتے ہو، اتنے تم میرے خلاف اتنے شدید تم غصے میں ہو، میں تم سے اور تو کوئی اجر مانگتا نہیں، الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری کا تعلق مانگتا ہوں۔ کوئی رشتہ داری کا پاس ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری کا لحاظ ہوتا ہے، اگر میری دعوت کو نہ بھی مانو تو کم از کم رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اتنا حیا تو ہونا چاہیے کہ کم از کم مجھے اس طرح تو نہ ستاؤ، میرے اوپر یہ ظلم تو نہ کرو، اور کچھ تو لحاظ رکھو رشتہ داری کا۔ لیکن تمہارے اندر وہ لحاظ بھی نہیں جو ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حصے سے اہل تشیع حضرات نے یہ مراد دیا اور بڑی کھینچ تان کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور تو کچھ نہیں مانگتا، اپنی ساری دعوت اور تبلیغ کا بدلہ صرف اتنا مانگتا ہوں کہ 5 تن پاک سے محبت کرو۔ یہ
اس کا مفہوم انہوں نے بیان کیا۔ اور الا المودۃ فی القربى، رشتہ داروں سے مراد وہ انہی پنت انفاق کو لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق یہ اہل ایمان پر ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری دعوت کا مقصد ہی یہ تھا، یہ بات عقلاً بھی اور نقلاً بھی کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر اعلان نبوت کیا، طائف میں گئے، بدر میں گئے، صرف اس لیے گئے کہ جناب ان کی عزت کرو؟ صرف اس لیے آپ تو اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فی القربى رشتہ داروں میں آپ کے اور رشتہ دار کہاں چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کہاں گئی، بیٹی رقیہ کہاں گئی، ام کلثوم کہاں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہاں گئی، آپ کے داماد دوہرے داماد حضرت عثمان کہاں گئے؟ بہرحال اگر رشتہ داروں کی بات بھی ہو تب بھی رشتہ دار آپ کے زیادہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرتے ساری تبلیغ کا تو صرف یہ مطالبہ کہ جناب میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو، یہ بات عقلاً درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر ان کو اتنی بات سمجھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میری بات مانو یا نہ مانو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن ایک رشتہ داری تعلق ہوتا ہے اس کا حیا تو کرو، مجھے یوں ستاؤ تو نہیں۔ بہرحال اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کی نیکی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے، سب کے گناہوں کو بخشنے والا اور سب کی نیکیوں کی قدر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا؟ نعوذ باللہ، قرآن مجید کو کہتے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کر لے آتے ہیں۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، حالانکہ قرآن بارہا ان کو چیلنج دے چکا ہے۔ 4 قسم کے چیلنج قرآن کی صداقت کے لیے دی گئے۔ کتنے چیلنج جی؟ پہلا چیلنج قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ساری کائنات کے جن اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، اس قرآن کی مثل بنانا چاہیں تو قرآن کی مثل کوئی بنا سکتا نہیں۔ دوسرا چیلنج سورہ ہود میں ہے ام یقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تم کہتے ہو کہ اپنی طرف سے گھڑ لیا، تم بھی 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ نا۔ تیسرا چیلنج سورۃ البقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت قرآن جیسی لے کر آؤ اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں شک ہے۔ اور چوتھا چیلنج فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک سورت چھوڑو ایک آیت قرآن جیسی پیش کر دو، لیکن پھر بھی کہتے کہ نعوذ باللہ آپ نے گھڑ لی ہے۔ اچھا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر آپ اپنی طرف سے گھڑتے تو اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر مار دیتا اور آپ بیان ہی کچھ نہ کر سکتے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ،
اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دیتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ گھڑتا تو اللہ اس کو مٹا دیتا، آگے چلنے ہی نہ دیتا۔ یہ قرآن رب کا کلام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، اور اتنا بڑا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور غلطیوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن جب بھی وہ توبہ کرتا ہے اللہ تانا دیے بغیر ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے۔ وہ بندے اس کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں، زندگی گزار دیتے ہیں نافرمانیوں میں، لیکن ایک بار اس کے در پر آ کر توبہ کرتے ہیں، بغیر تانا دیے سب کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، سب کے اعمال سے باخبر رہنے والا اللہ۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خاص کر دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اتنا ان کا مانگنا نہیں ہوتا جتنا رب کا عطا کرنا ہوتا ہے، وہ مانگتے کم ہیں، رحمت سے زیادہ عطا اللہ فرما دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو شدید عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، وآخر دعوانا